غلط پڑھ رہا ہوں ٹوک دیجیے گا. پورے 2 مہینے سے دیکھ رہا ہوں یہ چیز. مولوی صاحب کی تصویر اتنی بڑی, حسین کا نام اتنا چھوٹا سا. یاد رکھو کوئی بھی مولوی اس وقت تک لائق احترام نہیں ہے جب تک اس میں حسین کی چھٹیاں اٹھانے کی صلاحیت. ہم یہ شاعر, ہم خطیب کس کے؟ حسین کے. حسین اگر ہٹ جائے تو ہماری کیا عزت ہے؟ کچھ نہیں ہے. بے شک بے شک. مجھے بتائیے اگر میں IAS ہوتا, IRS ہوتا, IPS ہوتا, آپ مجھ سے ملنے آتے؟ ہوگا ہوگا. میں کیوں جاؤں ملنے؟ میں گاؤں کا زمیندار ہوں, لیکن میں ٹھہرا حسین کا نوکر. یہ ساری عزتیں اس نوکری کی وجہ سے. یہ پانی مجلس نہ لکھیے کبھی, پانی ہے مجلس. خادم مجلس لکھیے, خادم عزادار لکھیے. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ مجلس حسین تو اتنا چھوٹا سا, مولوی صاحب کی فوٹو ہوڈنگ میں قد آدم برابر. یاد رکھیے حسین کے نام سے بڑا پوسٹر میں کسی کا نام کبھی نہ چھپے. اور ایک جملہ بیمن جیسے غیرتدار مجمع میں کہہ رہا ہوں, سراہا جائے گا. یاد رکھیے کسی بھی بستی میں اللہ کے گھر سے اور حسین کے گھر سے اچھا کسی کا گھر نہ بنے. بستی کے لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں جن کے ہم مسجدوں میں جانے لگے رہے. کیا کہنے, بے شک بے شک. آقا میں اگر گندگی ہے تو لائق لعنت ہے. اپنے گھر کا تو اتنا خیال کہ 2 بار جارو کشی کرو. تو کیا ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے حسین کے چوکھٹ پہ نہ ایک جملہ پڑھ دو جس کا عقیدہ اتنی داد دے سکتا ہے. میں ڈیوٹی جانے سے پہلے حسین کے دروازے کو جھاڑو دے کے برکتیں سمیٹ دو. یہ حسین کے دروازے پہ کوڑے نہیں آئے. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ بتاؤ حسین کا جب روضہ بنا تو ٹوٹی ہوئی ٹائلز بھی لوگوں نے لی یا نہیں لی؟ سلام کر رہا ہوں, ٹوٹی ہوئی مٹی لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے؟ حسین کے روضے کی جب صفائی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا علماء اپنی ادا اتار کے اس سے حسین کے روضے کو صاف کرتے ہیں. اس کا مطلب تمہارا گھر اور ہے, حسین کا گھر. شکر ادا کیا کریں. یہ نوجوانوں تمہیں میسج دے رہا ہوں, تمہیں پتا ہے انہی ولید خراسانی کی صاحب کی کتاب میں عرفان امام حسین کے اندر یہ لکھا ہے, سنیے گا, اپنے مقدر کو سلام کیجیے گا اور جا کے اپنے ماں کے ہاتھوں کو چھوئیے گا, اور اگر بات زندہ نہ ہو تو خیالوں میں اسے دعا دیجیے. آپ کا فریضہ ہے. سنیے, آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. آپ میں نے خود کتاب میں پڑھا کہ جس فرشتے کو حسین کی ایک بار نوکری کا موقع مل جائے اسے قیامت تک دوبارہ نہیں ملتا.
جب حسین کی نوکری کر لو نا تو شکرانہ پڑھا کرو، 2 رکعت شکرانہ پڑھو کہ حسین نے یہ موقع دیا، فرشتوں کو دوبارہ موقع دیا۔ ایک بار جو فرشتہ کربلا آیا بس اب دوبارہ قیامت تک نمبر ہی نہیں آئے گا۔ اور تم محرم میں گئے، چہلو میں گئے، رجب میں گئے، اس سال گئے، اگلے سال گئے۔ خدا کے لیے مائک سے ہٹ کے ایک جملہ تو پڑھنے دیجیے گا صابر بھائی، اور اس جملے پہ صبر ہی کر لیجیے۔ میں بھی صبر کر لے رہا ہوں میرے بھائی، فکرہ بڑا قیمتی ہے۔ فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملا، ان عزاداروں کو دوبارہ موقع کیوں ملا؟ عباس کی آواز آئی، یہ میرے اماں کی دعا ہے۔ یہ بیماری بڑی عجیب و غریب ہے۔ یاد کیجئے قرآن کی آیت ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نشہ صرف شراب کا نہیں، دولت کا نشہ ہے تب بھی مت جاؤ۔ اس لیے کہ شراب کا نشہ اتر جاتا ہے، شراب کا نشہ اتر جاتا ہے، دولت کا نشہ نہیں اترتا، علم کا نشہ نہیں اترتا۔ اسی لیے تو ہمارے مذہب میں جب کچھ زیادہ پڑھ نہیں جاتے ہیں تو پورے گاؤں کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ مجھے سلام کرے، میں نہ لوگ مجھے سلام کرے، مجھے کرنے کی ضرورت ذکر علی بھی سن کے جو گونگا سا لگے ہے، کہ ذکر علی بھی سن کے جو گونگا سا لگے ہے، وہ لاکھ بھی اپنا ہو پرایا سا لگے ہے۔ کہ حیدر تجھے اس واسطے ہم کہتے ہیں مولا، خیبر تیرے ہاتھوں میں کھلونا سا لگے ہے۔ میں جیسے بھی گزرے گزار لو، لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ کرو۔ یہ مصرے پڑھ کے تو سرکار آپ نے مجھے چھیڑا ہے، میں تو سمیٹنے لگا تھا صابر بھائی۔ میں رائے پور اشرا پڑھ کے نکلا، خانقاہوں میں گیا تو وہاں خواجہ معین الدین چشتی پہ ایک کتاب ملی، میں مطالعہ کر رہا تھا تو خواجہ معین الدین چشتی سے کسی نے پوچھا کہ 1400 سال سے ہم حسین کو مان رہے ہیں، کیا حسین آج بھی باقی ہے؟ تو انہوں نے تکیے کی ٹیک چھوڑی کہ اپنے گھر جاؤ، اور اگر گھر جا کے تمہیں ماں نظر آئے حسین باقی ہے۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔
نتیجہ دیا ہے، پہلے تولا پھر تبرع۔ میں کیا کہا؟ کیا حسین آج بھی باقی ہے؟ آہستگی سے سنو۔ کہا گھر جاؤ، گھر جاؤ، اگر ماں ماں دکھائی دے حسین ہے، بہن بہن نظر آئے حسین ہے۔ جو چاہیے اس مرحلے پہ تو ٹیک لگائے ہو نوجوانوں، کم سے ٹیک نہ لگانا۔ مجھے بالکل برا لگتا ہے کہ کوئی جوان ٹیک لگائے، کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ نوجوان دین کی کمر ہے اور وہ اپنی ہی کمر کی راہ سے لگائے۔ بزرگان کا کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ میں سفید داڑھی والے کو بھی جوان ہی سمجھتا ہوں۔ کربلا کے بعد سے کیا کہنے بھائی بابا، میں سفید داڑھی والے کو بھی جوان سمجھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں۔ کربلا کے بعد سے بھائی جب چراغ چل رہا تھا، حبیب کی کمر جھکی ہوئی تھی، مسلم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ادھر چراغ بجھا، جو دوبارہ جلایا گیا، حبیب کے کمر میں پکا ہے، مسلم جوان ہو گیا ہے۔ تو آپ نے مجھے چھیڑا، پھر یہ فقرہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں اگر ماں ماں دکھائی دے، اب تو اتنا یقین ہے، پہلی بات جملہ بالکل آہستگی سے بول رہا ہوں، سن اور سمجھ لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر ماں ماں دکھائی دے حسین ہے، خالہ خالہ نظر آئے حسین ہے، بہن بہن دکھائی دے حسین ہے، توجہ وہ جملہ آ رہا ہے، پھوپھی پھوپھی دکھائی دے حسین ہے، اور اگر یہ سب عورت دکھائی دے یزید ہے۔ خالہ خالہ نظر آئے حسین ہے، بہن بہن نظر آئے حسین ہے، ماں ماں نظر آئے حسین ہے، اور اگر سب عورت نظر آئے تو یزید ہے۔ اس کا مطلب رشتوں میں اگر امتیاز ہے تو حسین ہے، اور اگر رشتوں سے امتیاز ختم ہو جائے، نوجوان تایا کو گالی دے، ماموں کو برا کہے، خالہ کو نازیبا الفاظ سے نوازے، اس کا مطلب یزیدیت گھر کر رہی ہے۔ پاک کیجئے، پاک کیجئے، یہ یاد رکھیے، ہمیں حسین کو چاہنا ہے، بس کسی اور کو نہیں، کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ یا کسی اور کو ماننا ہے تو ان جیسے تو لاؤ، ان جیسے تو لاؤ۔ میں کتاب پڑھا تھا رئیس المحدثین شیخ عباس قمی کی حوالہ جان بوجھ کے دے دیتا ہوں تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ رئیس المحدثین شیخ عباس قمی، پتہ ہے بی بی کے خلاف ایک حدیث گڑھی گئی، یاد ہے نا، میراث والی، تو اصل میں یہ ایک عورت نے گڑھی تھی۔ وہی جو اونٹ پہ بیٹھ کے علی سے لڑنے آئی تھی، دیکھیے میں تھی نہ کہوں گا، تھی، علی سے لڑنے آئی تھی، تو اس کی گواہی کس نے دی پتہ ہے؟ اوس بن حدثان نے۔ کس نے؟ اوس بن حدثان نے۔ اس کے بارے میں شیعہ رائٹر کا نام لے لیا، اہل سنت رائٹر کا بھی نام سن لیجئے، ابن قتیبہ دینوری۔ اس نے یہ گواہی دی کہ جب یہ حدیث رسول بیان کر رہے تھے تو یہ پردے کے ادھر تھی، میں پردے کے ادھر تھا، پردے میں اسے رکھا جو پردے میں تھی ہی نہیں۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اوس بن حدثان کا کہتا پتہ ہے کہ جب حدیث رسول نے بیان کی تو پردہ کھچا ہوا تھا،
چھوٹی امی پردے کے ادھر تھی، میں پردے کے ادھر پر، ہم دونوں نے سنا کہ رسول نے کہا کہ نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے نہ نبی وارث ہوتا ہے، نہ بناتا ہے نہ بنتا ہے۔ گواہی کس نے دی؟ اوس بن حسان نے۔ دو رائٹر میں نے بتا دیے، شیخ عباس قمی، ابن قتیبہ تیموری، 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا عالم دین ہے اہل سنت کا۔ وہ دونوں لکھتے ہیں کہ اوس بن حسان وہ ہے جو اپنے ہی پیشاب سے وضو کرتا ہے۔ تو نوجوانوں، اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ انہیں چھوڑو گے تو ایسے والے ملیں گے۔ ہمیشہ میمن میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ضرورت اس دور میں اس بات کی ہے کہ ہر باپ اپنے بچے کو کھل کے بتائے کہ ہم جنہیں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جنہیں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے۔ ماننے والی کوئی چیز بھی تو ہو۔ چھٹلانے والوں کو مارو، قرآن پہ تیر برسانے والے کو مارو، قرآن چلانے والوں کو مارو۔ بتائیے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں کو مارو۔ کیا یہ تاریخ پڑھیے، علت بھی لکھی ہے۔ ایسوں کو مارو یا انہیں مانو جو اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی زمین پہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہاں سے کوئی نہر نکلے، اس نہر کے ذریعے زراعت کی جائے، تو 40 سال بعد بھی اس زمین کے گھاس علی اپنے گھوڑے کو نہ کھلائے۔ بتائیے کسے مانو؟ یہ آئیے علی سے بہتر ہے کوئی جنہیں سب فضیلت کی بیساکھی پہ اٹھائے پھر رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ کاش میں درخت کا پتا ہوتا، کوئی اونٹ مجھے کھا لیتا۔ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں پڑھی پتہ ہے؟ صرف اس لیے کہ اہل بیت کے معاملے میں کبھی زبان نہ کھولے، دریدہ دہن مت بنیے گا، مضبوطی سے دامن کو پکڑے دیے۔ دن کے اجالے میں اگر علی کہتے رات ہے تو کہہ دیجئے رات ہے، کیونکہ ادھر علی کے منہ سے نکلا رات، اللہ سورج ڈبا دے۔ جس علی کے کہنے پہ 16 بار سورج پلٹا ہو، ایک بار نہیں۔ حوالہ دے دوں، ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو، دمت الثاقبہ سب سے چھوٹی کتاب، اس کے علاوہ کتاب الرمز فی معجزات رد الشمس، اس کے علاوہ اہل سنت کتاب تفسیر سالبی، ابو الاسحاق سالبی، 16 جگہ سورج پلٹایا ہے میرے علی۔ ایک جگہ بتاؤں کیسے پلٹایا؟ خیبر کے میدان میں سورج سر پہ تھا، دیکھ رہے ہو میری طرف، بالکل سر پہ۔ صرف اشارہ دوں گا کیونکہ خطابت اشارہ سمجھنے کا بھی تو نام ہے کہ علی نے سورج کیسے پلٹا کے پھر نکالا ہے۔ سورج سر پہ تھا، علی گھوڑے سے اترے، خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے کے لیے جھوٹے، علی اٹھتے جا رہے ہیں، سورج خدا کی قسم میری تھکن دیکھو، پھر میری محنت دیکھو، علی یوں جھکتے جا رہے ہیں، سورج ڈوبتا جا رہا، علی نے یوں انگشت کی پشت لگا کے خیبر کو اٹھانا شروع کیا، جیسے جیسے علی اٹھ رہے ہیں۔ بھائی صاحب میں اس مجمع کا کیا کروں؟ نماز پڑھنے جاتے ہو، مصلی پہ جو 4 رکعت کا امام ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع، جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ، جب اٹھا ہے تو اٹھتے ہو، تو میرے انصاف سے بتاؤ نا، علی تو کائنات۔
کی بات میں نہ، اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو۔ یہ گھرانہ معاف کرنے والا ہے جو حر کو معاف کر سکتا ہے، سے معاف کیا، آؤ حر اما کا روح معلوم۔ کبھی کبھی گستاخی اہل بیت کے لیے لوگ مجلس سے پڑھ رہی ہے، پڑھنے دو، تبرک بڑھنا ہے بڑھنے دو، کوشش کرو اور بہتر ہو جائے اور بارگاہیں بن جائے۔ حسین کا گھر بناؤ نا، حسین کے گھر سے یزید چلتا ہے، جتنا ہو سکے۔ غریب ہو غربت دور کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے کونے میں ایک چھوٹا سا گھر حسین کا بنا دو۔ لیکن کبھی مجلسوں میں فرش عزا پہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں تم سے، انگلی نہ اٹھاؤ، اتنی بڑی زبان مت نکالو کہ فاطمہ کی پسلیوں کا درد بڑھ جائے۔ زیادہ اہل بیت کے لیے الٹی سیدھی باتیں نہیں ہو گئی ہے، معافی مانگو، در عباس پہ جا کے، غازی کالم پکڑ کے، بارگاہوں میں جا کے۔ اللہ آپ سب کی حاضری قبول کرے، کبھی کوئی دکھ نہ دکھے۔ آج ساقی کوثر بارگاہ میں خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے کہ حسین کی بیٹی کے مصائب پڑھ دوں، جس کے سکینہ کے۔ میں آج ایک گفتگو پڑھنا چاہتا ہوں جو میری ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوں۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا، وہ بات پڑھوں گا، بس سمجھ لیجئے گا، اگر تو مسائل ہو جائیں گے۔ سکینہ کی پیاس کیا تھی آپ کو بتاؤں؟ چیخیں کیوں نہیں نکلی آپ کی؟ جو سکینہ اتنی پیاسی تھی، اس نے عباس کے بعد پانی کیوں نہ مانگا؟ نوجوانوں، تم نے غور کیا؟ کہیں مجھے دکھاؤ کہ عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے کہا میں پیاسی ہوں۔ نہیں، پیاس ختم نہیں ہوئی تھی، سکینہ کی آس ختم ہو گئی۔ چند جملے مسائل پہ پڑھوں گا، شاید اس سے پہلے یہ فکر میں نے نہیں پڑھے۔ گفتگو تو ابھی 15 دن پہلے کی ہوگی شاید، ڈاکٹر کے ساتھ۔ آپ کو بتاتا ہوں، سناتا ہوں، سمجھیے گا۔ ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، سانس کا ڈاکٹر۔ آج کل تو بڑی بیماری ہو گئی ہے نا سانس، سانس کا ڈاکٹر تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سانس نارمل کب تک رہے گا؟ کہ اگر بدن میں 75% پانی ہو، جو پہنچ گئے اے بی بی زہرا، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں دامن پھیلا کے۔ اگر 75% پانی ہے تو سانس برابر رہے گی، لیکن اگر یہ پانی 10% ختم ہو جائے تو پھر سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ سن لیا؟ میں نے کہا یہ بتائیے اس پانی کا تناسب کیا ہے؟ کہنے لگے اگر گرمی 46% سے اوپر چلی جائے ٹیمپریچر، تو ہمارے بدن کا 5% پانی سوکھ جاتا ہے۔ اگر اس گرمی کے ساتھ ساتھ دھول اڑ رہی ہو تو پھر یہ تناسب 10% ہو جاتا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ کربلا کی گرمی کا اندازہ لگائیے۔ میں بڑے اطمینان سے میں مسائل نہیں پڑھتا، ایک دانہ گر جائے تو بھر جاتا تھا۔
اللہ اکبر. شیعہ مجمع بیٹھا ہے, ایک دانہ گر جائے تو بھول جاتا تھا. پھر جس زمین پہ 9 لاکھ گھوڑے دوڑ رہے ہو, فوج چل رہی ہو, اس میں کتنی گھٹ ہو رہی ہوگی. اسی لیے تو سکینہ کا مرثیہ موجود ہے کہ بابا اب تو ساتھ لینے میں بھی تکلیف ہو رہی. العظمت للہ, العظمت للہ. خدا کو کسی خبر نہ سوائے خبر سید الشہداء. اے بابا تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, اور اگر یہ بدن کا تناسب 50% تک آ جائے گا تو پھر پھیپھڑے اپنی جگہ رو کے جایا کرتے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. یہ مذاہب کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک ڈاکٹر کے بتائے ہوئے جملے ہیں کہ پھر پھیپھڑے اپنی جگہ رک جاتے ہیں. اور اگر ایسے میں کوئی بچی دوڑ رہی ہو, اللہ اکبر, آپ کی چیخیں نہیں نکلی. کہاں دوڑ رہی تھی؟ ارے بھائی, جب شیر باپ کے گلے میں خنجر چلا رہا تھا, سکینہ کبھی اس خیال سے اس خیال, ارے بیویو میرے بابا کو بچا لو. العظمت للہ, العظمت للہ. 2 جملے مجھے پڑھنے ہیں. پانی کا تناسب اگر اس سے بھی گر جائے, کب گرا؟ روز عاشورہ تو توڑی, پھر ہاتھوں میں رسی باندھ کے کھینچا گیا. اللہ جانے آپ نے گود میں بیٹیاں پالی ہے, آپ کی ہائے نہ نکلی. اللہ آپ کی بیٹیوں کا مقدر بدل گئے. ہائے حسین کی بیٹی دیار بدیار. بس ایک مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. غالباً وہ کتاب ابھی بھی میرے بیگ میں موجود ہے. مسائل سن, جب دوڑتا ہے نا انسان تو یہ تناسب اور گر جاتا ہے. کبھی سرکش اونٹ کی پشت پہ باندھ کے اونٹ دوڑائے گئے. میں نے پڑھ دیا, آخری جملہ ہے. جب جب جناب سکینہ کے مصائب سنیں گے تب تب یہ فطرہ یاد آئے گا. انوار خمسہ میں علامہ سنجانی لکھتے ہیں کہ سکینہ کو زجر بن قیس اور شمر ملعون نے ایک اونٹ کی پشت پہ بٹھایا. سنیے گا, صرف 2 یا 3 منٹ. اونٹ کی پشت پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد میری طرف دیکھیے گا, بٹھایا, اس پیر میں ایک رسی باندھی اور اسے کھینچ کے دوسرے پیر میں باندھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اس پیر میں رسی باندھ کے کھینچ کے دوسرے پیر میں باندھا. جب شمر سے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا, کہ بار بار یہ اونٹ سے گر جاتی ہے. العظمت للہ, العظمت للہ. ازاداروں تم نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. ارے بھائی ابو ذر کا واقعہ بھول گئے. ابو ذر 3 دنوں میں بیٹھے تھے تو رات کے گوشت کر گئے تھے. ہائے معصومہ. آخری فقرہ ہے, اسی پہ دعا مانوں گا. ارے اتنی تیزی سے مانا گیا, پھر وہ دوڑایا گیا. تب کہیں بھی دوڑ کے اونٹ رکا, رسی کھولی گئی, سکینہ زمین میں گری. سجاد نے قرآن کا رو کیا, چچا بچی رتی بھیا میں اب چل نہیں سکتی.